السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 21 ہے نا، پارٹ نمبر 21 انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے۔ آپ پیج نمبر دیکھ سکتے ہیں 69، اور اس کا جو تعلق ہے یہ 1 نمبر سے شروع ہے۔ تو یہ سب باتیں شوہر کے لیے ہے نا، شوہر کے جو فرائض حقوق ہے، اور اس سے پہلے بتایا گیا بہت ساری اہمیت بہو کی، ساس کی اور بیٹے کی ذمہ داریاں، فرائض، احکام، بہت ساری چیزیں بتائی گئی۔ 18 پارٹ نمبر تقریباً 18 سے یہ ٹاپک شروع ہے، 18 19 20، اب یہ 21 میں یہاں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں نا۔ تو آپ پہلے کے پارٹ لازمی طور پر دیکھیں یہاں سے ایک، ہر شوہر کے اوپر اس کی بیوی کا یہ حق فرض ہے، یعنی یہ ذمہ دار اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے کھانے، پہننے اور رہنے اور دوسری ضروریات زندگی، یعنی زندگی کی ضروریات کا اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی طاقت بھر انتظام کرے، ٹھیک ہے، بندوبست کرے، اور ہر وقت اس کا خیال رکھے کہ یہ اللہ کی بندی میرے نکاح کے بندھن میں بندھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور تمام عزیز و اقارب، یعنی جو رشتہ دار والے ہیں، دوست وغیرہ نا، عزیز و اقارب سے جدا ہو کر صرف میری ہو کر رہ گئی ہے، اور میری زندگی کے دکھ سکھ میں برابر کی شریک بن گئی ہے، یعنی اس کا بھی حصہ ہے اس میں، ٹھیک ہے، اس لیے اس کی زندگی کی تمام ضروریات کا انتظام کرنا میرا فرض ہے، یعنی وہ شوہر کے لیے ضرور کہ یہ سمجھے اس کا فرض ہے۔ یاد رکھو، جو مرد اپنی لاپرواہی سے اپنی بیویوں کے ہے نا نانو نفقہ، یہی جو اوپر بتایا نا، جو خرچے ہیں اس کو نانو نفقہ کہتے ہیں، کھانے کا، پہننے کا، ٹھیک ہے، اور اخراجات زندگی، یعنی زندگی کے جو خرچے ہیں، اخراجات کا انتظام نہیں کرتے، وہ بہت بڑے گنہگار، حقوق العباد میں گرفتار اور قہر قہار و عذاب نار کے سزاوار ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، حقوق العباد یعنی جو بندے کے حقوق اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور قہر یعنی جو اللہ عز و جل کا قہر ہے نا، عذاب، ٹھیک ہے، قہر قہار، اللہ کا جو قہر ہے، اور عذاب نار یعنی آگ کا جو عذاب ہے، اس کے جو سزاوار یعنی اس کے مستحق ہے۔ دیکھیں آگے 2 نمبر، عورت کا یہ بھی حق ہے کہ شوہر اس کے بستر کا حق ادا کرتا رہے۔ شریعت میں اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، مگر کم سے کم اس قدر تو ہونا چاہیے کہ عورت کی خواہش پوری ہو جایا کرے، ٹھیک ہے، اور وہ ادھر ادھر تانک جھانک نہ کرے۔ جو مرد شادی کر کے بیویوں سے الگ تھلگ رہتے ہیں اور عورت کے ساتھ اس کے بستر کا حق نہیں ادا کرتے، وہ ہے نا حق العباد یعنی بیوی کے حق میں گرفتار اور بہت بڑے گنہگار ہے۔ اگر خدا نہ کرے شوہر کسی مجبوری سے اپنی عورت کے اس حق کو نہ ادا کر سکے، تو شوہر پر لازم ہے کہ عورت سے اس کے اس حق کو معاف ہے نا کرا لے۔ بیوی کے اس حق کی کتنی اہمیت ہے، اس بارے میں دیکھیے، اس بارے میں حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ بہت زیادہ عبرت خیز و نصیحت آمیز ہے، ٹھیک ہے، یعنی عبرت ہے اور اس میں نصیحت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ منقول ہے کہ امیر المؤمنین حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو رعایا کی خبر گیری کے لیے شہر مدینہ میں گشت کر رہے تھے، یعنی خبر گیری یعنی اپنی جو رعایا پرجا، چونکہ آپ امیر المؤمنین تھے، مومنوں کے آپ سردار تھے، آپ خلیفہ تھے اس ٹائم، تو جو آپ کے ماتحت جو لوگ تھے، آپ ان کی خبر گیری کے لیے رات کو مطلب کہ نکلتے تھے۔ اچانک ایک مکان سے دردناک اشعار پڑھنے کی آواز سنی۔ آپ اسی جگہ کھڑے ہو گئے اور غور سے سننے لگے تو ایک عورت یہ شعر بڑے ہی دردناک لہجے میں یعنی انداز میں پڑھ رہی تھی کہ دیکھیں اس کا ترجمہ دیکھیے، یعنی خدا کی قسم، اگر خدا کے عذابوں کا خوف نہ ہوتا تو بلا شبہ اس چارپائی کے کنارے جنبش میں ہو جاتے۔ امیر المؤمنین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت فاروق اعظم نے صبح کو تحقیقات کی، ہے نا، تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ عورت کا شوہر ہے نا، عورت کا جو شوہر ہے وہ جہاد کے سلسلے میں عرصہ دراز یعنی دراز عرصے سے، کافی لمبے عرصے سے باہر گیا ہوا ہے، اور یہ عورت اس کو یاد کر کے رنج و غم میں یہ شعر پڑھتی رہتی ہے، یعنی دکھ میں، اس کے یاد میں۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اس کا اتنا گہرا اثر پڑا کہ فوراً ہی آپ نے تمام سپہ سالاروں کو یہ فرمان لکھ بھیجا کہ کوئی شادی شدہ فوجی، ہے نا، ٹھیک ہے، 4 ماہ سے زیادہ اپنی بیوی سے جدا نہ رہے۔ یہ ایک آپ نے خط جاری کر دیا، ایک نیم، رولز بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مزید معلومات انشاءاللہ پارٹ نمبر 22 میں ہم آگے پڑھیں گے۔